رمضان 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 يا حبيب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ شب شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جو واقعاً ہر مسلمان کے لیے غم کی رات ہے۔ ایک اعتبار سے یہ شب قدر بھی ہے اور دوسرے لحاظ سے شب شہادت امیر المومنین، بیحد غم کی رات اور بیحد فضیلتوں کی رات۔ ہمیں اس رات میں بہت سے اعمال انجام دینا ہے جن کا تعلق شب قدر سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غم بھی منانا ہے، وہ تذکرہ بھی کرنا ہے جو امیر المومنین سے تعلق رکھتا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں نے عرض کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں یقیناً کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان تمہارے لیے دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ تو جس طریقے سے شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا، اسی طریقے سے شب قدر میں مولا کائنات شہید ہو رہے ہیں۔ یہ بھی در حقیقت قرآن کی شہادت ہے، اللہ کی کتاب کو شہید کیا گیا ہے، اور کتاب کے برابر عدل قرآن کے مساوی ہے مولا کائنات کی ذات۔ تو در حقیقت صرف علی کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی شہید کیا گیا۔ لہٰذا اس شب قدر کی اہمیت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اور جو اعمال انجام دینا ہے ان اعمال میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ غم امیر المومنین بھی منانا ہے، تاکہ قرآن مجید کا حق بھی ادا ہو جائے، اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق امیر المومنین کا حق بھی ادا ہو جائے، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور حوض کوثر تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ لہٰذا دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں لگ جائیں اور شب قدر کی فضیلت اور اس کے اعمال سے غافل ہو جائیں، یا کہیں ایسا ہو جائے کہ کچھ لوگ سوچیں کہ نہیں اعمال ہی اعمال ہیں اور ہمیں امیر المومنین کا تذکرہ یا وہ ذکر اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ دونوں کو جب تک انسان ساتھ لے کر نہیں چلے گا، اس وقت تک اس رات کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک بات جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اعمال شب قدر میں خاص طور سے 19ویں رات کے اعمال میں یہ ہے کہ 100 مرتبہ انسان یہ پڑھے اللہم العن قتلتا امیر المومنین، پروردگار امیر المومنین کے قاتلوں کے اوپر لعنت فرما، یعنی جن لوگوں نے امیر المومنین کو قتل کیا ان کے اوپر تو لعنت فرما۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں اپنے ناظرین کو بتا دوں، بزرگ جانتے ہیں کہ لعنت کا مطلب کسی کو گالی دینا نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ بدتمیزی بیہودگی کرنا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے، پروردگار عالم نے، جھوٹوں کے اوپر لعنت کی ہے، کافروں کے اوپر لعنت کی ہے، اور دوسرے گناہ گاروں کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو پروردگار نے بھی غلط لوگوں کے اوپر، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط سلوک کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو لعنت کرنا در حقیقت سنت الہیہ ہے، سنت پیغمبر ہے، اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن لعنت اسی کے اوپر ہونا چاہیے جو لعنت کا مستحق ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ امیر المومنین کا جو قاتل ہے اس سے بڑا لعنت کا مستحق اور کون ہوگا۔ لیکن اعمال میں یہ کہا گیا کہ آپ 100 مرتبہ یہ کہیے کہ خدایا پروردگار تو لعنت بھیج، اسے رحمت سے دور کر دے جو بھی امیر المومنین کا قاتل ہو۔ جبکہ آپ جانتے ہیں تاریخ نے لکھا ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہر ایک نے ہی لکھا ہے کہ امیر المومنین کے سر کے اوپر جو ضربت ماری تھی وہ ابن ملجم نے ماری تھی۔ تو جو ضربت ماری وہ ابن ملجم نے ماری، تو جب قاتل ایک آدمی ہے، ابن ملجم ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں کہا گیا اللہم العن ابن ملجم؟
پروردگار تو ابن ملجم کے اوپر لعنت فرما، کافی ہو جاتا۔ لیکن ائمہ طاہرین نے ہمیں کیا تعلیم دیا کہ یہ نہ کہو کہ ابن ملجم کے اوپر لعنت فرما، کیونکہ اگر کسی ایک آدمی کا نام لے لیا گیا تو پھر لعنت اس سے مخصوص ہو جائے گی، اور جب لعنت اس سے مخصوص ہو جائے گی تو دوسرے اس لعنت سے باہر ہو جائیں گے، وہ اس لعنت کے دائرے اور سرکل میں نہیں آئیں گے۔ لہذا تعلیم دی گئی کہ ایک نام لینے کے بجائے بلکہ کہو اللہم العن، پروردگار لعنت بھیج، قتلت امیر المومنین، جو بھی قاتل امیر المومنین ہے۔ اب اس قاتلین میں ابن ملجم تلوار مارنے والا، تلوار بنانے والا، اس تلوار کو زہر دینے والا، اسے زہر میں بجھانے والا، اس زہر کا انتظام کرنے والا، وہ زہر بھیجنے والا، جس حکیم جس طبیب نے وہ زہر بنایا تھا، جو لوگ اس کے ساتھ تھے، جو کارندے تھے، اور پھر امیر المومنین کی شہادت کی خبر سننے کے بعد جو لوگ بھی خوش ہوئے اور انہوں نے خوشی منائی، یہ سب کے سب قاتل ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں صاف طریقے سے ہے کہ اگر مشرق میں یا مغرب میں کوئی ایک آدمی قتل ہو رہا ہے اور دوسری طرف کوئی آدمی اس پہ خوشی منا رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ قتل میں شریک ہے، یعنی وہ ایک آدمی قاتل نہیں ہے جس نے تلوار ماری ہے، بلکہ وہ بھی قاتل ہے جو اس قتل کو اور اس وار کو سننے کے بعد خوش ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی اگر کوئی اس خبر کو سننے کے بعد خوش ہوتا ہے یا اس کے دل میں غم پیدا نہیں ہوتا، وہ افسوس نہیں کرتا، وہ قاتل کے اوپر لعنت نہیں کرتا، تو وہ بھی قتل امیر المومنین میں شریک ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم بھی قاتلین امیر المومنین کے اوپر لعنت بھیجو، تاکہ کم سے کم اس کے ذریعے سے اس گناہ سے دور رہو، اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی امیر المومنین کے قتل میں شریک ہو جاؤ۔ اور یہ عجیب بات ہے، آپ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے مسجد میں، اللہ کے گھر میں، عین حالت نماز میں ایک مسلمان کو، خلیفہ مسلمین کو، ابن ام رسول کو، رسول کے چچا کے بیٹے کو، شہزادی کائنات کے شوہر کو، اور اسی طریقے سے سردار جوانان جنت حضرت امام حسن اور امام حسین کے والد کو تلوار ماری گئی، ضربت ماری گئی، شہید کیا گیا۔ کس نے شہید کیا؟ ایک خارجی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نمازی کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور ان کو قتل کر رہا ہے، ان کو شہید کر رہا ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ آج جو مسجدوں میں دھماکے کیے جا رہے ہیں، اس زمانے میں جو نمازیوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور پوری مسجدیں اڑا دی جاتی ہیں، ان کے اوپر گولی باری ہوتی ہے یا نمازیوں کو شہید کیا جاتا ہے، یہ آج کا ٹریس نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سال پہلے ابن ملجم نے یہ جرم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی خارجی تھے، جو دشمنان دین تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو نماز کے دشمن تھے، جو مسجدوں کے دشمن تھے، وہ ہر دور میں الگ الگ چہروں اور نقاب میں آتے رہے، اور آج بھی یہ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ اکبر کہہ کے بم دھماکے کر رہے ہیں، تو اللہ اکبر کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اول اسلام میں پیغمبر کے زمانے میں باقاعدہ منافقین نے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد زرار ہے، اور قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور پیغمبر سے کہا کہ اس مسجد کو ڈھا دو۔ تو کوئی اللہ کے نام پہ اوپر مسجد بنا رہا ہے اور خدا اور رسول سے ٹکرانے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، مسلمانوں جیسی شکل بنا رہا ہے۔ جب تک وہ دل سے مسلمان نہ ہو، واقعاً وہ مسلمان نہیں ہے، جبکہ جب تک اس کا کام، اس کا طریقہ، اس کا عمل مسلمانوں جیسا نہ ہو، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا 1400 سال پہلے جس طریقے سے ایک نمازی کو، ایک امام کو، ایک مسلمان کو اور ایک پیغمبر کے خلیفہ برحق کو شہید کیا گیا، جو شہید کرنے والا تھا وہ دین سے خارج تھا، آج بھی جو مسلمانوں کے ساتھ یا حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں جو حق نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا بھی اسلام کی توہین ہے، اور اسلام اس کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ نہ خدا ایسے لوگوں کو معاف کرے گا جو ایسے لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں، اور نہ رسول اور نہ امام اور نہ ہی مسلمان ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے یہاں ان دہشت گردوں کی اور ان خوخار جلادوں کی کوئی جگہ نہیں۔ بہرحال شب شہادت امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین کی کیا عظمت ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پیغمبر نے شعبان کے
آخری جمعے کو خطبہ دیا، مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں ایھا الناس، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان کی، جو آپ کے سامنے جس کا سلسلہ جاری ہے، اور امام سجاد کی دعا کے ذیل میں وہی فضائل ماہ رمضان آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب یہ خطبہ تقریباً آخر پر پہنچا تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین اور سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل۔ اے علی، اس مہینے میں سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے میں اپنے کو محفوظ رکھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان میں تلاوت، نماز اور دوسرے جو کچھ بھی مستحبات ہم انجام دیتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو اور کوئی مسلمان کوئی گناہ نہ کرے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ثم بکا، پھر مولا پیغمبر رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے چشمہ مبارک سے آنسو جاری ہوئے۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے علی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تمہارے خون کو حلال قرار دے دیا جائے گا۔ تم اپنے لب کے لیے نماز پڑھ رہے ہوگے، اور جو اولین و آخرین جناب آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ کٹر دل اور سخت دل انسان ہوگا، جو جناب صالح کی اونٹنی کو طے کرنے والا آدمی ہے، اس کے جیسا اس سے بدتر ہوگا۔ وہ تمہارے اس فرق پر سر کے اوپر ضربت مارے گا اور اس کو شگافتہ کر دے گا۔ اس سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو خضاب ہو جائے گا اور تمہاری داڑھی سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ امیر المومنین کہتے ہیں تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت میرا دین سالم ہوگا، میں اپنے دین کے اوپر باقی ہوگا۔ فقال فی سلامت من دینک، یقیناً تمہارا دین محفوظ ہوگا، تم حق پر رہو گے، تمہارا دین صحیح و سالم ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ اے علی من قتلک فقط قتلنی، ذرا ان الفاظ کو ملاحظہ کیجئے، اے علی جو تمہارا قاتل ہے وہ میرا قاتل ہے، ومن ابغضک فقط ابغضنی، جو تم سے دشمنی رکھنے والا ہے، تم سے بغض اور جلن رکھنے والا ہے، وہ مجھ سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ جس نے تمہارے اوپر لعنت کی ہے، جس نے تمہیں برا بھلا کہا ہے، جس نے تمہیں گالیاں دی ہیں، اس نے گویا مجھے برا بھلا کہا اور اس نے مجھے گالی دی ہے۔ لأنک منی، کیونکہ تم میری روح ہو، اور وہ تمہاری روح میری روح ہے، اور تمہاری طینت میری طینت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی خلق کیا اور مجھے بھی پیدا کیا، تمہیں بھی چنا اور مجھے بھی انتخاب کیا، اور لیکن مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا اور تم کو امامت کے لیے منتخب کیا۔ لہٰذا جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا فقط انکر نبوتی، تو اس نے میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ اے علی، تم میرے وصی ہو، میرے بچوں کے بابا ہو، اور میری بیٹی کے شوہر ہو، اور عجیب جملہ ہے وخلیفتی علی امتی فی حیاتی، اور میری زندگی میں میری امت پر میرے خلیفہ ہو، وبعد مماتی، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی تم میرے خلیفہ ہو۔ تمہارا حکم میرا حکم ہے، تمہارا روکنا منع کرنا میرا روکنا ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اس کی قسم کھاتا ہوں، اور جس نے مجھے خیر البریہ دنیا میں سب سے بہترین قرار دیا، تم اللہ کی مخلوقات پر اس کی حجت ہو، اور اس کے رازوں کے امین ہو، اور اس کے بندوں کے اوپر اس کے خلیفہ ہو۔ یہ ہے وہ عظمت امیر المومنین جو پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں، یعنی گویا آپ دیکھیے ایک طرف ماہ رمضان کی فضیلت پیغمبر نے ارشاد فرمائی، اور ماہ رمضان کی فضیلت ارشاد کرنے کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی، تاکہ واضح ہو جائے کہ جس طریقے سے ماہ رمضان میں قرآن کی فضیلت کو جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے جو علی، جو اہل بیت قرآن کے برابر ہیں، ان کی فضیلت کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اب ایسی رات میں مولا کائنات دنیا سے جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ شب قدر کتنی غم کی رات ہے کہ جہاں قرآن مجید کو پڑھنے والا، اس کا تعلیم دینے والا، اور بیواؤں یتیموں کا سہارا
اس دنیا سے جا رہا ہے، اور واقعاً کتنے شقی ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے امیر المومنین کو قتل کیا اور ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ رب کریم پروردگار ہمیں امیر المومنین کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور انہی کے راستے پر ہمیں موت دینا اور اس دنیا سے اٹھانا۔ ہمارا سلام ہو امیر المومنین کے اوپر جس دن وہ دنیا میں تشریف لائے، جب مسجد میں حالت نماز میں ان کے سر پر ضربت لگی، اور جب وہ حالت روضہ ہی میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔